بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكتاب الحميد الفرقان المجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال نبي محترم صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خواتین و حضرات، بڑے اور چھوٹے بھائی، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے، اور سلامتی ہو ان کے اصحاب پر اور ان کے اہل بیت پر اور تمام صالحین بندوں پر الی یوم الدین. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی مدد سے الحمدللہ کئی ہفتوں سے، یعنی مسلسل 3 یا 4 ہفتوں سے ہمارا درس القرآن کا جو نظام ہے وہ قائم ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اس کی مختصر مسئلات کو سمجھنے کی کوشش کی، چند آیتیں اس کی تفسیر اور تفصیل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے جتنی معلومات مجھے دی ہے اس کی بنیاد میں اس سورت کی تفسیر ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا سے شیطان اور ہمارے جنگ شروع ہوا درس کے ساتھ، جس میں ابھی شیطان جیت رہا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا اسکور گرا دیں. شیطان کی یہ کوشش انشاءاللہ رہے گی، جیسا کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا اور وہ پورا کرنے کی پوری جد و جہد کرتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کروں گا. اور ہم جیسے کہ شروع سے ہی وعدے خلافی کرنے والے ہیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو کبھی پورا نہیں کرتے، تو جیسا کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو تجھ سے دور کروں گا، وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے. اور ہم نے کوشش کیا تھا کہ اللہ ہم تیرے قریب رہیں گے، لیکن جیسا کہ ہماری عادت ہے وعدہ خراب کرنے کی، وہی ہم لوگ کرتے ہیں. بہرحال تو وقت کی کمی کی وجہ سے آج میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں مختصر اس کی بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اب تک جتنی باتیں ہم نے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی، اس کے فضائل کے بارے میں، اس کے نزول کے بارے میں، اس کے مسائل کے بارے میں، اور اس کی کئی آیتوں کے بارے میں، آج جو مسئلہ ہے اور جو باتیں ہیں میں شروع کروں گا اس کے آخری 3 آیتوں پر، جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. میرے بھائیوں، میں نے شروع سے ہی ایک حدیث کے ساتھ اس کو پیرالل میں رکھا ہے، یعنی جو میں درس کو سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی مسلم شریف کی، جس کا نمبر ہے 878 یعنی 887 78. وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاة، قال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قسمت الصلاة بینی و بین نصفین. اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصفین یعنی برابر برابر بانٹ دیا ہے. پھر انہوں نے کہا نصف حالی، اس کا آدھا اللہ کے لیے ہے، وَنِصْفُهَا لِنَفْسِهِ، اور اس کا باقی حصہ بندوں کے لیے. اب
اس کے بعد انہوں نے کہا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگا میں نے اسے دے دیا. یہ سورہ ہے، یہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ نصفین کس طرح سے تقسیم شدہ ہے، یعنی کس حساب سے اسے بانٹا گیا ہے. اس بات کو آج ہم لوگ سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ دیکھیں اس کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیت ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد نیچے سے 3 آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 آیتیں آخر، 3 آیتیں اوپر، اور بیچ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیتیں 7 ہے. تو پھر اس کو اللہ نے برابر برابر کیسے بانٹا؟ 6 ہونے سے 3 اور 3 بٹ جاتا ہے، تو 7 ہونے سے برابر برابر کیسے بٹا؟ 3.5 آیتیں کیا؟ حقیقت میں جو مذاق میں کہا وہی صحیح ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت بالکل آدھی آدھی بٹی ہوئی ہے، اور ابھی تک میں نے آدھی کی تفسیر کی. آدھی میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس میں ہم نے اللہ کی توحید بیان کی، اس کی توحید بیان کی، اس کی رحمت کو بیان کیا، اور اس کی بادشاہت ملوکیت کو بیان کیا. ہم نے اللہ کی تعارف کیا، اس کی تعریف کی، بتایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور جو مالک یوم الدین ہے. یعنی اللہ نے جیسے کہا نصف حالی، اس کا آدھا بالکل میرے لیے ہے. تو اس کا جو پہلا 3 آیت ہے یہ اللہ کے لیے، یہاں صرف اللہ کے بارے میں بیان کیا گیا. اس کے بعد کہا جب اللہ کے اندر اتنی صفتیں ہیں، اللہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ تب اللہ نے آگے بیان کیا ایاک نعبد. یہاں پہ آیا ایاک نعبد، یعنی اللہ جب اتنے اللہ رب ہے، مالک ہے، یہ ہے، تو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس کی عبادت کرنا ہے نا. اس کے بعد اب یہ جو وا ہے، لفظ ایاک نعبد کے بعد وا آتا ہے، وَإِيَّا. تو یہ جو وا ہے یہ اس سورت کی نصف ہے، یعنی بالکل اس کا بیچ کا حصہ. یہاں تک بات آتی ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی. یہ تعریف جب اللہ اتنی صفتیں رکھتا ہے تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ اس کو یہ ملنا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اب وَنِصْفُ لِعَبْدِ، اللہ نے کہا باقی جو ہے اس کے بندوں کے لیے. تو اب بندہ والا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اب جو ہے اللہ بندہ کیا کہتا ہے کہ نستعین، اللہ سے استناعت چاہتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے استناعت چاہتا ہے. تو اب وہ استناعت کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے، استناعت کس سے کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہوئی تھی. آج یہ جاننا ہے کہ استناعت کیسی کرنی چاہیے. وَنَسْتَعِينَ جو اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے تو آدھا بیان کر دیا، اللہ اتنی صفتیں والا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اب باقی جو بندہ کا اسٹارٹ ہوا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو میری مدد فرما، یعنی ہم اللہ سے استناد چاہتے ہیں. عام زبان میں استناد سے مراد عام ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ ہم لوگ یہی مطلب اس سے لیتے ہیں کہ مطلب اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ میرے کو اولاد دے دے، میرے کو پیسہ دے دے، میرے کو کام دے دے، ترقی دے دے، یہی ساری چیزیں. لیکن یہ نستعین کی تفسیر یہاں پہ یہ نہیں ہے. اس کی تفسیر خود اللہ رب العزت نے آگے کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پہلی چیز جو اللہ نے کہا بندوں کو مانگنے کے لیے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان راستوں پہ، ان لوگوں کے راستوں پہ جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں پہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی ان لوگوں پہ جو گمراہ ہوئے. یہ 3 چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ استناعت مانگنے کی کوشش ہمیں مشورہ کر رہا ہے کہ ان 3 چیزوں کی استناعت اللہ سے مانگو. یہ حقیقی چیز ہے. تو آخر یہ حقیقی کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو پہلی بات کی اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستے میں، المستقیم سیدھے راستے میں. تو ہدایت آخر کی ہے کیا؟ ہدایت کس چڑیا کا نام ہے؟ ہدایت کہتے کس کو؟ پہلا سوال ہوتا ہے. تو میں نے اس سے پہلے اس کا ایک معنی بتایا تھا. پہلا مرحلہ ہوتا ہے بنیادی ہدایت.
بنیادی ہدایت کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی جو اللہ نے عقل شعور ایک انسانوں کو دیا ہے. جانور اور انسان کے بیچ میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ فرق ہے عقل کا. جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے. اور جو انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا، قرآن مجید نے اس نے کہا ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور، اللہ نے کہا اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ گونگے اور بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ہمارے معاشرے میں بتایا جاتا ہے ہم لوگوں کو کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہوتا، دین میں وہ ہے جو بول دیا مان لو. آخرکار وہ اس لیے یہ سب باتیں کہتے ہیں کہ جدھر آپ نے عقل کا استعمال شروع کیا ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کے دکانیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ایک انسان ظاہر سی بات ہے عقل کا استعمال لے کرے گا تو وہ سوال پوچھے گا، اور وہ جو سوال پوچھے گا اس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں رہتا. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہے کہ عقل کا استعمال نہ کرے. حالانکہ قرآن بالکل الگ بات کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ گونگے اور بہرے لوگ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان کپڑا تک سوچ سمجھ کے خریدتا ہے، 10 دکانیں پر رکھتا ہے، تو وہ ایک ایسی عبادت اور ایک مذہب کو اختیار کر لے جس پہ اس کی زندگی اور موت اور عقل کا استعمال نہ کرے، یہ ممکن چیز نہیں ہے. تو اہدنا الصراط جو عقل شعور جو ہے یہ پہلی ہدایت ہے. اب اس کی بنیاد میں اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا بندے کو، بنیادی تو ہدایت دے دی کہ اب جو ہے آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے اللہ کا تعارف کر لیا، آپ نے جان لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بات آپ نے مان لی. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسلمان تو ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا، یا جو کوئی مذہب ہی نہیں مانتا تھا اس نے مذہب کو مانا، تو یہ پہلی ہدایت کی حصہ ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے تفصیلی ہدایت، یعنی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے. مثال ایسی ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ فلاں جگہ کہاں ہے، پہلی اس کی بات یہ ہوتی ہے کوئی بتا دیتا ہے کہ کسی سے پوچھ لیا مٹیا بروج کہاں ہے، کہہ دیتا ہے کلکتے میں، یہ بات ہو گیا ختم. اب دوسرا مرحلہ آیا تفصیلی ہدایت. تفصیلی ہدایت کا مطلب آپ کو پوری ایڈریس دے دیا جا رہا ہے کہ کلکتے میں مٹیا برج کہاں پہ آتا ہے. تو وہ تفصیلی ہدایت ہم انسانوں کو کیا دیا گیا؟ پہلے انسانوں کو نبیوں کے شکل میں تفصیلی ہدایت دی گئی، یعنی نبی اور رسول آیا کرتے تھے جو اپنے قوم کو صحیح طرح سے راستے میں لے کے جایا کرتے تھے، وہ تفصیلی ہدایت ہوتی تھی. ہماری امت کو چونکہ اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پہ قرآن کریم دی، اسی بنیاد پہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہمارے لیے تفصیلی ہدایت ہے، اور یہی ایک ہدایت کی کتاب ہے جس کو بطور ہدایت آپ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ رہے میری بات کو کہ آپ جتنے بھی بڑے عالم کی، کسی بھی بزرگ کی، کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب کو مزید سمجھنے، تعلیم حاصل کرنے، فنون اور علوم سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے جو کتاب ہے جو مبلغین تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے وہ صرف اور صرف قرآن الکریم ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ گمان کرتے ہیں کہ کسی بھی مکتب و فکر کی لکھی ہوئی کتاب آپ کسی کو دے دیں گے ہدایت سمجھنے کے لیے، تو آپ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں. قرآن نے حکم دیا وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے جس کے ذریعہ اللہ نے ڈرنے والوں کو ڈرایا، ہدایت دیا، اور وہ لوگ بھی آگے اسی سے تبلیغ کریں. وَمَن بَلَغَ. آپ کوئی اور چیز اٹھا کر نہیں کر سکتے. یعنی ہدایت کے لیے جو بنیادی کتاب ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم، اور یہ تفصیلی ہدایت ہے. اس میں ساری باتیں بتا دی گئی ہے، زندگی اور آخرت، موت اور آخرت، زندگی کیسے گزرنا ہے آپ کو گزارنی ہے، اور مرنا کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے. اب اس میں تیسری ہدایت کا آخری اور تیسرا معاملہ آتا ہے، وہ آتا ہے ہدایت قدم با قدم. یعنی انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ وہ اللہ کی ہدایت کے بنا زندگی گزار بسر کر سکتا ہے، اگرچہ اسے بات کی معلومات ہو بھی گئی. اس امت میں 73 سے زیادہ فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن کریم موجود ہے، سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اکثر لوگ حافظ قرآن ہیں، سب کے پاس کتابیں موجود ہیں. اس کے بعد بھی لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو فرقے بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ مذہب بدل دیتے ہیں، تو آخر ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ تیسرا حصہ آتا ہے ہدایت
قدم بہ قدم، یعنی آپ کو قرآن مل جانے کے بعد، حق بات آ جانے کے بعد بھی اللہ کی ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، تاکہ آپ جس طرح سے اللہ نے زندگی گزارنے کی حکم دیا آپ اس طرح سے گزاریں۔ اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے، یعنی اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، آپ مسلمان ہو گئے، پھر تھوڑی دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم دے دی، آپ جو ہے صحیح راستے میں آ گئے، اس کے بعد آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ اب جو ہے آپ ایک دم جنت میں چلے جائیں۔ ہدایت کا جو حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا جو تیسرا ہدایت کا حصہ ہے وہ ہے ہدایت قدم با قدم، یعنی یہ گمان کبھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ آپ کو اللہ نے مسلمان بنا دیا، کتاب و سنت کی تعلیمات دے دی، آپ عالم، فاسر، مبلغ، محدث یہ بن گئے، تو اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کا ہر قدم بالکل صحیح ہے، ایسا بالکل نہیں۔ غلطیاں ان لوگوں سے بھی ہوئی جنہوں نے اللہ کے نبی سے تربیت پائی۔ صحابیوں نے غلطی نہیں کی، دو صحابی، دو گروہ ایک دوسرے سے لڑ گئے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا، تو یعنی ہدایت کی ضرورت، اللہ کی ہدایت کی ضرورت ایک انسان کو اپنے ہر روز ہر قدم با قدم میں ہے، کہ اگر اللہ ذرا سے اپنے آپ کو ہٹا لے، ذرا سا اگر بندے کے ہاتھ سے اس کی راہ نجات سے بدل دے، تو انسان جو ہے وہ قرآن رہنے کے بعد، حافظ قرآن ہونے کے بعد بھی اس کو کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو یہ تین مرحلے ہوتے ہیں ہدایت کے، جس کو آپ کو اسلام بہترین طریقے سے سمجھنا ہے۔ پہلا ہدایت یہ ہوتا ہے بنیادی ہدایت، کہ اللہ نے آپ کو عقل شعور دیا اور اسلام سے نوازا۔ دوسرا تفصیلی ہدایت جو قرآن کی شکل میں ہے، سنت کی شکل میں ہے، جو آپ کو نصیب ہوئی۔ اور تیسری ہدایت قدم با قدم۔ یہ تین طرح کی ہدایت جو ہے بنیادی طور پہ اللہ نے یہاں پہ بندوں کو مانگنے کے لیے کہا، کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے اس طرح کی، یعنی تینوں طرح کی ہدایت دے تاکہ میں صراط المستقیم پہ گامزن رہ سکوں۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ہدایت نکل گئی تو پھر میں صراط المستقیم میں نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بندے کو چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، مفسر ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، اسے اللہ سے ہر بار ہر لمحے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو میرا قدم ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ رات کے وقت اپنا محاسبہ کیا کرو کہ آج تم نے کتنی نیکیاں کی، آج تم نے کتنا گناہ کیا، آج کتنے لوگوں پہ ظلم کیا، کتنوں کا ناحق مارا، کتنا کا یہ کیا۔ کیونکہ جو آڈیٹنگ رپورٹ ہے، جو ہمارا نام اعمال جو ہے کہ ہم کتنے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کتنے کو گالیاں دے رہے ہیں، کس کو کیا کر رہے ہیں، کہاں اللہ کے حقوق کو توڑ رہے ہیں، کہاں بندوں کے حقوق کو توڑ رہے ہیں، یہ سب آڈٹ رپورٹ میں جا رہا ہے جو آخرت میں آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو وہ جو دن ہے اس دن آپ کلیئرنس نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ان تینوں طرح کی ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم میں رہنے کے لیے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کو میں نے دے دیا جو اس نے مانگا۔ یہاں پہ کوئی روک ٹاک نہیں کہ بعد میں قبول ہوگا، نہیں، اللہ نے فرشتوں کو کلیئر لکھا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میں نے اپنے بندے کو دے دیا جو اس نے مانگا۔ اب بات آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ ہدایت کی گئی یا انعام نازل کیا گیا۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ انعام کیا ہے؟ قرآن خود اس کی تفسیر کرتا ہے سورۃ النساء کے اندر۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی زندگی میں لایا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، ان لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کن پہ کیا؟ نبیین، نبیوں پہ کیا، وہ صدیقین، سچوں پہ کیا، وہ شہداء، شہیدوں پہ کیا، وہ صالحین، اور صالحین بندوں پہ کیا۔ یعنی چار کیٹیگری بتائی اللہ تعالیٰ نے انعام والوں کی۔
پہلی کون؟ نبی. نبی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پیدائش سے ہی نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کرتا ہے، ان کے الگ طریقے سے حفاظت کرتا ہے، بچپن سے لے کے ان کے آخری وقت تک انہیں حفاظت سے رکھتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے. ان کی ذمہ داری اللہ لے لیتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے، ہم لوگ اپنے زون میں جانتے ہیں کہ سب سے افضل شہید ہوتے ہیں، یعنی جو شہداء کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے افضل. لیکن قرآن کریم نے شہداء سے بھی افضل ایک مرتبہ بتایا، وہ صدیق کا مرتبہ بتایا. صدیق، اس کے عام اور مختصر تفسیر یہ بتاؤ، صدیق اسے نہیں کہتے جو صرف سچ کہے، صدیق اسے بھی کہتے ہیں جو سچ کی تصدیق کر لے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی کو پایا اس حال میں کہ وہ پریشان تھے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی. کہا کہ وحی کیا؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا. کہا کیسا پیغام؟ کہا یہی ہے کہ میں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تمہارے بیچ میں بھیجا ہے. تو وہ ابو بکر تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کیسا نبی، کیا نبی، کیسے بنا دیا، کیا بنا دیا. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا صدقنا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے وہ اتنا متاثر تھے شروع سے ہی کہ انہوں نے سوال بھی نہیں کیا. اگر میں ہی آپ کو کچھ لا کے بولوں تو آپ مجھ سے پہلے ویریفائی کریں گے. وہاں کوئی بات نہیں. پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا یہ کلمہ پڑھنا، پڑھ لیے. اس لیے اتنے سارے شہید ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ صدیق تھے. ان کے پاس بندے آئے، آنے کے بعد کہا اچھا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہتا ہے کہ رات کے وقت ایک بندہ، میں اٹھا، میرے پاس کوئی آیا، میرے کو لے کے یہاں سے اقصیٰ گیا، پھر میں آسمان میں گیا، پھر میں نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا. انہوں نے کہا ایسا کوئی پاگل ہی بول سکتا ہے. بولا دیکھا، میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھا تمہارا جو دوست ہے محمد نعوذ باللہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، کافر کہتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ کہا کہ ہاں وہی کہہ رہے. کہا پھر اللہ کی قسم وہ سچ کہہ رہے. ایسے شخصیت کو اور ایسی جماعت کو قرآن کہتا ہے صدیقین، جو سچ بولتے بھی ہیں اور سچ ہونے پہ فوراً تصدیق کرے. ان کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی. وہ ہے صدیقین. تو اللہ نے ایسے صدیقین پہ انعام کیا. والشہداء، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے. شہید کون؟ قتل ہونے والے. جیسے 7 درجات ہے نا، تو سارے لوگ جو ہے نا قتل ہونے والے کا بھی بولتے پیٹ کے درد سے کوئی مر گیا تو شہید، مطلب اس کا بھی وہی درجہ ہے. ایسی بات نہیں. جو اللہ کے راہ میں قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، ان کا درجہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ شہداء ہے. اور اس کے بعد صالحین. صالحین میں سب آ جاتے ہیں، ولی اللہ آ جاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے جتنے بھی صالحین بندے گزرے، محدثین، مفسرین، مذکرین، مورخین، جتنے بھی گزرے، یہ سارے کے سارے صالحین میں آتے ہیں. اور ہم ان تمام لوگوں کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا اور آخرت میں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور 2 گروپ سے بچنے کے لیے اللہ نے کہا. پہلا وہ جن پہ اللہ نے عذاب نازل کیا، دوسرا وہ جو گمراہ ہوئے. پہلا وہ جو مغضوب ہے. مغضوب مطلب ہوتا ہے غضب سے نکلا گیا لفظ ہے. غضب یعنی غصہ، اور مغضوب یعنی جس پہ غصہ ہو گیا. غیر المغضوب وہ لوگ جن پہ اللہ غصہ ہوئے. غصہ سے مراد کیا ہے؟ عذاب استحصال. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک قوم ہے جو بدکاری میں آ گئی، گندے کام کرنے لگی. اللہ اس قوم پہ نبی بھیج دیا کرتا اور نبی کو کتاب دے دیا کرتا. اب نبی جو ہے کتاب کے ذریعے تبلیغ کیا کرتے تھے، قوم کو سمجھاتے. وہ سمجھتی ٹھیک نہیں سمجھتی اور زیادہ کرنے لگتی. اللہ کہتے نبی کو تم وہاں سے چلے جاؤ. پھر ایک عذاب استحصال آیا کرتا تھا، اور جب عذاب استحصال آتا تو وہ اس پوری قوم کو تباہ کر دیتا، حتیٰ کہ ایک بھی بندہ نہیں بچتا. یہ ہوتا تھا عذاب استحصال. سمجھ گئے؟ اور یہ چیزیں جو ہے، یہ عذاب جو استحصال ہے، یہ سابقہ نبیوں کی قوم کے ساتھ اکثر ہوا کرتا. جو ہم سمجھتے تھے قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم ان کے ساتھ ہوا، قوم ان کے ساتھ، یہ سارا کا سارا عذاب استحصال ہوا کرتا تھا. عذاب استحصال ایک ہی جھٹکے میں قوم کو ختم کرنے والا عذاب تھا. نبیوں کو پہلے اویئر کیا جاتا تھا، آگاہ کیا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ احتیاط کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں. جب وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے
تو پھر ان کے اوپر عذاب استحصال آتا اور وہ قوم جو ہے ختم ہو جایا کرتی تھی. یہ عام طور سے ہوا کرتا تھا. اب ہمارے ساتھ اسپیشل کیا ہے؟ اور یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں جو مغضوب قوم ہے، یعنی جن سے اللہ غصہ ہوا، جن پہ اللہ نے عذاب نازل کی، خصوصی طور پہ یہ یہودی. یہاں پہ کہا گیا یہودی. یہودی اس لیے کیونکہ یہ واحد ایک قوم ہے، یعنی مسلمانوں سے پہلے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو سب سے افضل اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا افضل بنایا کہ جو قوم، جو امت ان سے جڑی وہ افضل ہو گیا، جو کتاب ان سے جڑا وہ افضل ہو گیا، جو لوگ ان سے جڑے وہ افضل ہو گئے. تو اسی لیے مسلمانوں کو سب سے افضل مانا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں سے پہلے جو سب سے نعمت والے اور افضل جو قوم گزری ہے وہ ہے یہودی. یہاں پہ اللہ نے مغضوب یہودی کو اس لیے کہا کیونکہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کی شروعات 2 نبی سے ہوئی. ایک وقت میں 2 نبی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ایک وقت میں 2 نبی. اور ان کا اختتام یعنی یہودیوں کا خاتمہ بھی 2 نبیوں کے ساتھ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. اور اس کے بیچ میں ہزاروں سے زیادہ نبی ان کے بیچ مبعوث کیے گئے، اور ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو آری سے چیر دیا، نبیوں کو جلا دیا. تو ویسے قوم پہ وقت بائی وقت عذاب استحصال آیا کرتا تھا اور وہ لوگ ختم ہو جایا کرتے تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر عذاب استحصال کیوں نہیں آتا؟ اس کے ریزن بھی ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جو ہے دعا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن دیا گیا دنیا میں کہ آپ یہ دعا کریں گے تو یہ آپ کی قبول ہوگی. ایسا اللہ ان کی ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن 2 آپشن دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کو آپ جو ہے نا پوری قوم کو مسلمان کر دیں. تو اللہ نے کہا کہ پورا قوم تو مسلمان میں تمہاری نہیں کروں گا، تمہاری ایک بات مان سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پہ عذاب استحصال آتا تھا، ایک بار میں پوری امت ختم ہو جاتی تھی، ایسا تمہاری امت کے ساتھ تھی. سمجھ گئے؟ اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَإِن كَانُوا مِنكُمْ وَتُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تم ان کے بیچ میں ہو، یعنی آقا علیہ السلام مسلمانوں کے بیچ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں ڈالے. وَمَا كَانَ يُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ اس قوم پہ تب تک عذاب نہیں ڈالے گا جب تک اس قوم میں کوئی بھی شخص بچا ہوگا جو استغفار کرتا ہے. 2 پرائرٹی کی وجہ سے اس قوم کو عذاب استحصال سے اللہ نے روک لیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قوم کی حالت ایسی ہوگی کہ جس طرح سے کافر کوئی شخص یعنی محفل کے لوگ، قوم ایک دوسرے کو دسترخوان میں کیسے بلاتے ہیں، آئیے تھوڑا کھا لیجئے، آئیے آپ شروع کیجئے، اس طرح سے کافر تم پہ اس طرح غالب ہوں گے کہ تمہاری قوم کو ختم یعنی مسلمانوں کو ختم کریں گے جیسے دسترخوان میں لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں. تو ایک صحابی نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ کے نبی نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کے اندر اللہ وحن ڈال دے گا. انہوں نے کہا کہ وحن کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وحن کے معنی ہوتا ہے اللہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ان کے دل میں ڈال دے گا. یہ 2 چیز ہے جو انہیں ذلیل کر دی، اور وہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا، اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا کہ ہم مغضوب ہونے سے دعا مانگے، اور اس کے بعد کہا وَلَا الضَّالِّينَ، اور ضالین ہونے سے دعا مانگے. اب یہ ضالین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ضالین کے معنی ہے نا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک اچھا بھی ہوتا ہے ایک خراب بھی ہوتا ہے. یہاں پہ خراب معنی لیا گیا. ضالین کے معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور کیسا گمراہ؟ گلو کر کے گمراہ ہونا. ایک ضال کے معنی ہوتا ہے اچھا والا، جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا کہ وَوَضَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی آپ ضال ہونے جا رہے تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دے دیا. اس کا معنی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہدایت کی تلاش میں ہے، ان کو حقیقت نہیں ملی لیکن وہ تلاش میں ہے، سمجھ گئے؟ تو ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو عربی میں ضال کہتے ہیں. لیکن یہاں جو ضالین کا لفظ ہوا ہے، اس کا استعمال کا معنی ہوتا ہے مغلوب لوگ جو گلو کر جاتے ہیں. اور یہ مغضوب سے بھی خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو مغضوب لوگ ہوئے جن پہ عذاب کی عذاب نازل ہوئی، وہ لوگ منکر کیا کرتے تھے، نبی کو قتل کر دیا، کتاب کو لکھ کے بدل دیا، سمجھ گئے؟ یعنی ایسا غلط کام جس کو وہ خود ایڈمٹ کرتے تھے کہ میرے کو پتا یہ غلط ہے. اگر کوئی قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرح سے کچھ لکھ کے لوگوں کو بتائے تو وہ تو خود تو جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، دنیا سے چھپا لے خود جانتا ہے. ایسے لوگ مغضوب کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن ضالین بڑا خطرناک ہے. ضالین مطلب غلو کر جانا، کسی کی محبت میں، کسی عقیدت میں، کسی ایسی چیز میں اتنا غلو کر جانا کہ آپ تو کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے سر کا وبال بن رہا ہے. اور یہ کہا یہودی عیسائیوں کے لیے کہ عیسائیوں نے اپنے نبی سے اتنی محبت کی، عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کو اللہ کا بیٹا بولنا شروع کر دیا. اور کوئی بھی اب اللہ کے نبی سے محبت کرنا کیا گناہ کا کام ہے؟ غلط کام ہے. اگر کسی سے پوچھ لے کہ کیا نبی سے محبت کرنا غلط کام ہے؟ نہیں. لیکن اتنی زیادہ محبت کی، انہوں نے تو اپنا ثواب سمجھ کے کیا، لیکن اس حد تک کرنے لگے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر یہ حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو وارن کرتے ہیں، جیسے بیان کرتے تھے نا قیامت آنے والی ہے، یہ اس طرح سے وارن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا تترونی، مجھے اتنا مت اٹھاؤ، کما تترونی عیسیٰ ابن مریم، کما تترونی نصارى عیسیٰ ابن مریم، جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا دیا. سمجھ گئے؟ کہا قولوا عبد اللہ ورسولہ، جب بھی میرا ذکر کرو تو کہو عبد اللہ ورسولہ. یہ کیوں کہا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا قال انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اللہ کا رسول ہوں جسے زمین اور آسمان کی ملوکیت دے دی گئی ہے. آیت ہے قرآن کی. ملوکیت سے مراد اب چاہے زمین پہ رہنے والے مخلوق ہو یا آسمان پہ رہنے والے مخلوق، آسمان سے مراد فرشتے وغیرہ، یہ سارے اللہ کے نبی کی تعظیم کریں گے. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام میں معراج میں گئے تو لوگوں کے لیے تیوہار کا ماحول تھا کہ آپ علیہ السلام کی آمد ہوئی. سمجھ؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے احترام دیتے ہیں. اگر ہم ان کے مرتبے کو سمجھ جائیں تو پھر ہماری زندگی ویسی نہ ہو کہ ہمارے نام سے تو نکلتا ہے یا رسول اللہ، جان اٹھا دیں گے، لیکن ہمارے اعمال جو ہے وہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں نا، کیونکہ ہم نہیں جانتے. آپ کو پتا ہے، ایک بات بتاؤں کہ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آج تو ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بےایمانی بھی کرتے ہیں، پیسے بھی ہڑپتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں مسلمان جنت چل جائیں گے. تو اتنے دن بعد جب ہم لوگ یہ سب چیز سمجھتے ہیں تو سامنے والے کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ عربی وہ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے، پڑھ لیں گے جنت تو چلے ہی جائیں گے، ہے نا. پڑھ لینا چاہیے تھا. کہتے تھے لا الہ الا محمد رسول اللہ، بچ جاتے، ان کی بادشاہت بچ جاتی، ان کے پورا کا پورا کنٹرول بچ جاتا، کچھ تہس نہیں ہوتا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے، اس لیے پڑھتے تھے. ہم لوگ پڑھتے لیکن سمجھتے نہیں. سمجھ؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ایک بار کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی کو رسول مان لینے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کر لینا. جو ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلم کے معنی ایک اٹھنی جس کے کمان اس کے مالک کے ہاتھ میں، ہمیں اپنا کمان ان کے ہاتھ میں دے دینا. اب وہ جب چلنے کو کہے تو چلو، رکنے کو کہے تو رکو، اٹھنے کو کہے تو اٹھو، بیٹھنے کو کہے تو بیٹھو. وہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کے فوج کروڑ میں ہے یا جتنے بھی تعداد میں ہے، تم تنہا ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہارے نبی نے کہا کہ جاؤ اور لڑو، تمہیں لڑنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو وہ سمجھتے تھے، رسول کا کیا معنی ہوتا ہے، نبی کا کیا معنی ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں بولتے تھے. ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتا کلمہ طیبہ کا، اس لیے بنداس پڑھتے ہیں اور کچھ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ نے کہا ضالین تمہیں نہیں بننا ہے. ضالین ہونے سے کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی خطرناک، اور اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے، فرقہ واریت ہے. ہمارے زمانے میں آخر یہ جو ہمارے بھائی جو ماتم کرتے ہیں، اپنا پیٹ پھاڑ لیتے ہیں، سینہ پھاڑ لیتے ہیں، سر پھاڑ، یہ تو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں نا.
یہ سارے تو ثواب سمجھ کے. کئی لوگوں کو دیکھیں گے بال بڑا کر کے وہ لڑکی کی طرح بچ جاتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھیں گے اس طرح سے گھس جاتے ہیں کہ مطلب پورا دنیا ہی ختم ہو گیا. کئی لوگوں نے دیکھیے کسی کو نبی بنا لیا. آپ غلام احمد قادیانیوں کو دیکھ لیں. تو اتنے جو مراحل آپ کے آنکھ کے سامنے ہوئی, یہ لوگ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ چیز ان کے وبال بن رہے. تو اسی لیے اللہ نے ظالم بننے سے روکا کہ سب کو اس کے مرتبے کے حساب سے آپ کو ماننا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مرتبہ و مقام ہے, ان کو اتنا ماننا ہے, ان کو اللہ نہیں بنا دینا. باقی جو امام ہے, جو اولیاء اللہ ہے, ان کو ان کے حساب سے ماننا ہے, نبی نہیں بنا دینا. یعنی سب کے مرتبات ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کا نام آپ لیتے ہیں, جن بھی پیر ولی کا آپ نام لیتے ہیں, انہی کی کتابیں پڑھ لیجیے. انہوں نے جو آپ کو طریقہ کیا بتایا آپ ایک بار پڑھ لیجیے, ہے نا. آپ میں سے, میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواجہ بابا کو مانتے ہیں؟ سارے لوگ ہیں یہاں پہ شاید. آپ میں سے کتنوں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں اگر ہم کتاب پڑھ لیں گے, ان کی باتیں پڑھ لیں گے, پھر ان کی ہدایتوں کو فالو کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم پڑھتے نہیں, بولتے ہیں معلوم نہیں, آنکھ بند کر لیتے سورج نہیں ہے. ایسا نہیں. کل یہی لوگ آپ کی گرفت کریں, یہی لوگ آپ کی گرفت کریں. تو نہ ہمیں ظالم بننا ہے, نہ ہمیں مغضوب بننا ہے, نہ ایسا منکر کام کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں آج. چوری, بےایمانی اور ساری چیزیں ہمارے اندر بنی. ایک واقعہ ہے جو میں ہمیشہ آپ کو بیان کرتا ہوں اپنے اس میں, کیونکہ یہ شرمناک بات ہے لیکن حقیقت ہے کہ ایک بار ایک شخص تھا, وہ عیسائی تھا. مسلمان کسی مسلمان نہیں, کوئی ایک مسلمان تھا جس کا عیسائی کے اوپر کچھ پیسے باقی تھے. اس نے مال دیا تھا, وہ پیمنٹ نہیں کر رہا تھا. تو وہ بار بار اس کے پاس جاتا تھا, وہ جو اس کو بھگاتا تھا. تو وہ ایک دن بولا کرے تو کیا کرے, اس کا پادری کے پاس گیا اور جانے کے بعد بولا کہ دیکھیے یہ جو آپ کا عیسائی ہے, اس کے پاس میرا اتنا پیمنٹ ہے, یہ ہم کو پیسہ ویسا دیتا نہیں ہے, بار بار گھماتا ہے, کیسا حرکت ہے بتاؤ. تو اس پادری نے کہا اچھا ایک منٹ رکو. اس نے ایک چٹ میں کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد اس شخص کو دیا اور کہا کہ تمہیں نہیں پڑھنا ہے, اس عیسائی کے ہاتھ میں دو, تمہیں تمہارا کام ہو جائے گا, پیسہ مل جائے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے, پیسے سے مطلب ہے. وہ گیا, بندے کو کھٹکھٹایا, بولا کہ پھر کل آنا. بولا نہیں پیسہ نہیں مانگیں گے, یہ تمہارے پادری نے دیا, لو. اس نے اس کو لیا, لینے کے بعد کھولا, اس کا چہرہ دیکھا, گیا اندر سے پیسہ نکالا, لا کے اس کو دے دیا. اب مسلمان ہو گیا پریشان کہ آخر ایسا اس میں لکھا کیا تھا. وہ ایک دم پریشان, کیا لکھ دیا تھا ایسا کہ ہم کو ایک جھٹکے میں پیسہ دے دیا, پریشان ہو گیا. تو وہ واپس آیا اور اس عیسائی کے پاس آنے کے بعد بولا کہ ہم کو پیسہ نہیں چاہیے, اس میں کیا لکھا ہو ہم کو بتاؤ. وہ بول رہا ہے کہ تم کو تمہارا پیسے سے مطلب ہے, لے لیا جاؤ. بول رہا نہیں چاہیے, آپ میرے کو دکھائیے کیا لکھا ہوا ہے, ہم کو پیسہ نہیں چاہیے اور ہم سے چاہیے تو لے لو, لیکن دکھاؤ آخر کیا ایسا لکھ دیا کہ تم نے پیسہ دے دیا. تو اس نے کہا کہ اگر اتنا ہی ضد کر رہے ہو تو لے لو. اس نے اس پرچے کو نکال کے دکھایا اور نہایت ہی شرمناک بات ہے, اس میں لکھا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیا مسلمان ہو گئے ہو. اتنی شرم کی بات. اس نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا, اس کو اس کا پیسہ واپس کر دیا. یعنی مسلمان ہونا وہ اتنی شرم کی بات سمجھتے ہیں. اور اس لیے نہیں کیونکہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے, قرآن کو مانتے, نہیں, کیونکہ ہم نے جو اپنے معاشرے کا ایک صورت بنایا ہے, صورت بنایا. سارے لوگوں میں فیمس ہے کہ مسلمان کے بچے بہت اچھی گالیاں دیتے ہیں. سارے علاقہ پورا کلکتہ جانتا ہے کہ مسلمان علاقے میں گنڈے ہی ملتے ہیں. یعنی ہمارے اندر الحمدللہ ہر طرح کی خرابیاں موجود ہیں اور مزید بڑھ رہا ہے, اس میں ہم فخر کرتے ہیں. تو ہمیں مسلمان واحد ایک جیسے, دو الگ قوم تھی, مغضوب یہودی تھی, ضالین عیسائی تھی. ہمارے اندر دونوں کوالٹی پائی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ یعنی ہم کتنا ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہودی 71 فرقے میں گئے, عیسائی 72 میں گئے, تم 73 میں جاؤ گے. یعنی بہت ڈیولپمنٹ کرو گے اس معاملے میں. ریزن کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک سمپل سا اصول بتا دیا, سمپل سا, زیادہ راکٹ سائنس سمجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے ایک سمپل بات بتایا کہ اللہ کے نبی کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. دو چیزیں اگر تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں یا ذلیل نہیں ہوگے. حدیث کا جو لفظ ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا, تم ذلیل نہیں ہوگے اگر تم اس کو چھوڑ دو گے. اس کا الٹا کیا ہے, اگر چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے.
وہ دو چیز کیا تھی؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. آج ہمارا کیا حال ہے آپ کے سامنے. بہرحال یہ اس کی مختصر تفصیل تھی. اور اس کو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے سٹارٹ میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، پھر ہمارا رب کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مالک یوم الدین، تو پھر میرا رب کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور اس کے بعد جتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں، یعنی پہلے اللہ نے کہا ایاک نستعین، بندے کا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے استناعت مانگنا. یعنی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی ایکسپرٹ کی رائے کسی چیز میں چاہیے، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کسی بزنس مین کے پاس جا کے رائے تو مانگتے ہیں نا کہ بتائیے کس چیز کی بزنس کرنی چاہیے، کیا ہے. تو یہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا دعا مانگنا چاہیے آپ سے. جائیداد مانگنا چاہیے، پیسہ مانگنا چاہیے، بیوی بچہ، کیا مانگنا چاہیے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں ہمیں بتا رہا ہے کہ استناعت تو مانگنی ہے، لیکن استناعت یہ نہیں ہے کہ تم چائے مانگو یا پھر تم یہ پتہ پوچھو. استناعت کے معنی ہے تم پہلی چیز جو مانگو وہ ہے ہدایت، صراط مستقیم میں رہنے کے لیے. اور ہدایت کے 3 مرحلے بتائے گئے کہ بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، اور ہدایت قدم با قدم. اور صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان راستوں پہ چلا جن پہ تو نے انعام نازل کیا. کن پہ اللہ نے انعام نازل کیا؟ نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ اور صالحین پہ. یہ 4 کیٹیگری ہے جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا. اگر ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو ہمیں اللہ ان کے ساتھ رکھے گا. غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان پہ نہ چلا، ان راستوں پہ جن پہ تو نے عذاب نازل کیا، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی اور کام ہو، یا ہماری. وَلَا الضَّالِّينَ، اور وہ لوگ جن پہ جو لوگ گمراہ ہوئے، جو لوگوں نے غلو کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ یہ بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سابقہ جتنی امتیں تھیں، جتنی بھی امتیں گزری، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی کہ یا تو وہ پوری طرح سے دنیا دار ہوتے، یا اتنا زیادہ دین میں غلو کیے ہوتے. سمجھ گئے؟ اتنا زیادہ دنیا دار ہوتے کہ وہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پروفٹ کے آگے کچھ نہیں دکھتا، میرے کو پیسہ چاہیے، ترقی چاہیے، نہیں تو آپ گئے. اور دوسرا، اگر آپ دیندار ہونا چاہتے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھ لیجئے کوئی عیسائی لڑکی، عیسائی اچھی طرح سے بننا چاہتی ہے، اس کو نن بننا پڑے گا. نن بننے کے لیے اس کو شادی نہیں کرنا ہے، اس کو گھر چھوڑ دینا، اس کو یہاں وہاں چل جانا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یا تو ایک دم دین اللہ میں گھسنے کے لیے پہاڑ میں ایک دم تپسیا کرنے چل جاتے تھے، اور اگر نہیں مانتے تو ایک دم نہیں مانتے. مسلمانوں کو اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أُمَّةٍ وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. یعنی ایک ہی وقت میں ایک مسلمان 5 وقت میں نماز پڑھ کے الصلاۃ معراج المومن، اپنے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، معراج کرتا ہے، اور اسی وقت وہ شادی بھی کرتا ہے، وہ بزنس بھی کرتا ہے، دنیا کے روزمرہ کے کام بھی کرتا ہے. یعنی دنیا کو یہ دکھاتا ہے علیکم شہیدہ، وہ دنیا کو یہ شہادت دیتا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں رہ کے اپنے سارے کام کر کے بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس کی عبادت کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو سنیاسی ہونے کی ضرورت نہیں، اور پیسہ بھی کما سکتا ہے، اس کے لیے اس کو بے ایمان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے، ان کے اہل بیت نے ہمیں دکھا دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح کا ہمیں حکم دیا زندگی گزارنے کا، اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے. یہ مختصر سی تفسیر تھی سورۃ الفاتحہ کی. انشاءاللہ آئندہ اگر درس ہوا تو ہم لوگ سورۃ البقرہ کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سورتوں کی تفسیر سننے کی، سمجھنے کی، اور اس پہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے، اور پھر آپ لوگوں کو توفیق دے. اور اگر یہ بیان کرنے پہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جانے یا انجانے میں، تو اللہ مجھے اس سے معاف کر دے. اگر میری باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہے، آپ لوگ اس پہ عمل کریں، اسے مانیں. اگر میری باتیں اس کے خلاف ہے تو میری باتوں کو رد کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.